بلال صاحب، ایران کی سچویشن ہمیں اس کے لیے کچھ پیش بندی کرنی چاہیے. جی دیکھیے ندیم صاحب، ہم صرف ایران نہیں ہے، مڈل ایسٹ بھی ہے. یمن کی سچویشن کسی وقت بھی آپ کی کچھ بھی رخ اختیار آپ کر نے دیکھا سکتے ہے ہیں. جی کہ مڈل ایسٹ میں ابھی چاہے وہ قطر پر حملے کا معاملہ تھا، اور اس کے بعد جو پاکستان کا بھی ایک کردار رہا فلسطین کے میں جو امن کے حوالے سے بھی، تو آئی تھنک پاکستان نے بڑی میچورٹی کے ساتھ اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، اور آئی ایم سرٹن آگے کوئی بھی ایونچویلٹی ہوگی تو ہم اسی طرح ہی اپنے آپ کو انشاءاللہ کنڈکٹ کریں گے. آئی ایم سرٹن. آپ نے دیکھا ایران کے اوپر بھی جب حملہ ہوا تھا تو ایران آج تک جو اسرائیل نے کیا تھا اس کے اوپر ہم ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو دیکھیے آگے کل رائٹرز نے خبر دی ہے، بہت اچھی ہے پاکستان کے حوالے سے، کہ سعودی عرب JF-17 میں بہت انٹرسٹیڈ ہے. ہم نے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے سعودی عرب کا اور پاکستان کا. غزہ میں انٹرنیشنل سیکورٹی فورس کے لیے وہ جن ممالک سے فوج کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیں گے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. اب وہاں پہ بھی امپلیکیشنز ہیں اس اسرائیلی والے امریکہ والے معاملے کی. خود اگر یمن میں تناؤ اور بڑھ جاتا ہے جو ابھی ہے UAE اور سعودی عرب کے درمیان، وہاں پہ بھی ہم ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر کھڑے ہیں. ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ ہمارا ہمسایہ ہے، ساتھ ہے، بالکل بارڈر ہے ہمارا. تو ہمارے اس کے اوپر باقاعدہ کوئی برین سٹارمنگ ہونی چاہیے. آپ نہیں، کے دیکھیے ندیم صاحب، میں صرف اتنا کہوں گا، آئی تھنک اعتماد ہونا چاہیے، اور اس ٹریک ریکارڈ کی بنیاد پہ اعتماد ہونا چاہیے جو پچھلے سال ڈیڑھ میں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور انٹرنل پلاننگ کے حوالے سے ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک دکھایا سر گیا ہے. پارلیمنٹری لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کو ملنا نہیں چاہیے پرائم منسٹر کو، ڈسکشن کریں، سر عسکری قیادت بھی ساتھ بیٹھے. سر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، وہ ہوتی ہے، نہیں آتے. سر آپ کریں، وہ نہیں آئیں گے باقی تو آ جائیں. سر باقی کریں، وہ آپ ان کو دعوت دیں. ہوئی ہے، پھر سے ہو جائے گی. سر یہ ہوتی رہی ہیں مشاورتیں اور آگے پھر سے ہوں گی. میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ڈیفنس معاملات پہ سارے CMs کو اور ایپیکس کمیٹی بلائی جاتی ہے. جعفر ایکسپریس کے بعد یہاں پہ یہ ہوئی تھی. تو یہ تو اکثر ایک کنسلٹیٹو چلتا رہتا ہے معاملہ، اور انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا. جی دیکھیے ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے. آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں، ہم تو میز پہ بیٹھے ہوئے، میز پہ اگر کوئی نہیں بیٹھ رہا تو وہ یہ لوگ ہیں. میں اس موضوع کو بار بار نہیں کھریدنا چاہتا، بیکاز وی آر ڈسکسنگ نیشنل سیکورٹی اینڈ ڈپلومسی میٹرز. بٹ حقیقت یہ ہے کہ وی آر آلویز اوپن ٹو بوتھ. آپ نے دیکھا کہ پچھلی جتنی بھی ایوالونگ انٹرنیشنل فارن پالیسی کے معاملات تھے تو قومی اسمبلی کے فلور پہ کبھی پرائم منسٹر، کبھی ڈیپٹی پرائم منسٹر نے، کبھی ڈیفنس منسٹر نے آ کے ہمیشہ آ کے اپنی آپ کے اپڈیٹ پاس دی ہے پارلیمنٹ. فورم موجود ہے آپ کا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی، پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی. تو پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی اگر میٹ کرتی ہے اور اس میں ہی ہمارے فیلڈ مارشل بھی چلے جاتے ہیں اور یا DGI چلے جاتے ہیں یا کوئی اور جو سینئر آفیشل جاتے ہیں اور بریف کرتے ہیں کہ یہ سچویشن ہے، آپ سیاسی لوگ ہیں، بتائیے اس کے اوپر وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے. رائے ایکسچینج کریں نا، پولیٹیکل ویوز ایکسچینج کریں، راستہ آگے کیا ہوگا. ماضی میں ہوتا رہا ہے اور آگے پھر کوئی موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہ آئی ایم سرٹن جی وہ کنسلٹیشن رہے گی. مگر تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ماضی کا ٹریک ریکارڈ توڑ کے اب PTI بالخصوص جب آئندہ اس طرح کا PTI کو آنا چاہیے، جتنا مرضی پروٹیسٹ کریں، لیکن ان اجلاسوں میں بیٹھنا چاہیے. ہم تو جی ہم 27ویں ترمیم کے دوران بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیے آپ کا بے شک اختلاف ہے، آپ سٹینڈنگ کمیٹی میں آئیں، آپ آ کے شرکت کریں. ہم نے بار بار ان سے وہاں پہ کہا تھا. تو بہرحال جی دیکھیے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی اور ہر ایونچوالٹی کے لیے، دیکھیے اگر ہم نے اچھے طریقے سے ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی اپنے آپ کو ہینڈل کیا ہے تو اس لیے کیا ہے چونکہ پہلے سے انٹرنل پلاننگ اچھی تھی. جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہی بار بار تجویز دے رہے ہیں کہ انٹرنلی اس پہ برین سٹارم ہونا چاہیے. تو آپ میرے خیال سے ہمارا ٹریک ریکارڈ پچھلے سال ڈیٹ کا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم ہر آگے کی ایونچوالٹی کے لیے پلان بھی کرتے ہیں. سر اس طرح کے اجلاسوں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ کام آ جاتی ہے، کسی فرد واحد پہ نہیں آپ چھوڑتے. آپ کی کلیکٹیو وزڈم جو ہوتی ہے وہ وے فارورڈ کا تعین کر دیتی ہے. وہ بھی آپ نے دیکھا ان اجلاسوں کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے. آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ یہ تیرا والی سچویشن پہ آج تھوڑا سا مکس اپ ہو گیا ہمارے بیپرز کی وجہ سے. پھر میں دوبارہ آتا ہوں اس ایکسٹرنل وینزویلا والے معاملے پہ. جی ہاں، دیکھیں یہ تو ہر قسم کا حربہ حکومت نے اپنا لیا ہے، اس میں کوئی دو شک رائے نہیں ہو سکتی کہ ہاں اگر ابتدائی طور پہ ہی اس کو، اور میری مراد ہے جب سے یہ مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہوا ہے تو اس وقت سے اگر اس کو ہم کسی اور نوعیت کے ڈائلاگ میں اگر ہم اس کو رکھتے تو شاید اس وقت کو مسئلے کا حل نکل سکتا تھا. لیکن اب بات جہاں تک پہنچ گئی ہے وہاں صرف اور صرف کائنیٹک آپریشن کا ہی محسوس ہوتا ہے. دین اٹ کین بی فالوڈ بائی دا پولیٹیکل فالو اپ. لیکن اس سے پہلے اب جہاں ہے وہ ون ہیز ٹو شو دی اسٹرینتھ، اور اسٹرینتھ دکھلا کے پش کر کے دوبارہ اینڈ کرش کر کے اینڈ اونلی دن ہم نے اپنے لوگوں کا پھر بعد میں دیکھ بھال کرنی ہوگی.
جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہم جس ویلفیئر کا خیال رکھتے ہوئے جگہ خالی کرا رہے ہیں، ادروائز اس آپریشن میں کولیٹرل ڈیمیج اتنا ہونا تھا کہ 12,000 خاندان میں سے کافی کام اس میں انہیں نقصان پہنچتا. تو اسی طرح اور ان کو تکالیف تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کم از کم وہ جو انسانی شیلڈ استعمال کر رہے ہیں دہشت گرد خاص طور پہ افغانستان سے آ کے، اور ان کا ایک مقصد ہے ظاہر ہے، اور اس کے پیچھے ہمیں پتہ ہے کہ فتنۃ الہندوستان کون سا ہے اور را کتنے پیسے لگا رہی ہے، وہ تمام چیزوں کا اگر احاطہ کیا جائے تو یس آئی تھنک کائنیٹک آپریشن جو کہ پہلے بھی کافی بہتر طریقے سے ہو رہا تھا، لیکن اٹ ہیز ٹو بی آگمنٹڈ ناؤ ود فل پولیٹیکل سپورٹ. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سپورٹ میں تھوڑی سی کمائیگی ہے، کچھ کمی ہے، اس میں مزید پولیٹیکل سپورٹ خاص طور پہ خیبر پختونخوا سے. لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ خیبر پختونخوا کے عام لوگوں کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے. اس کے جس طرح اس جرگے کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے، اسی طریقے سے باقی وہاں کی مختلف لیئرڈ قسم کی وہاں لیڈرشپ ہے، قبائلی بھی اور اس کے انتظامی بھی، ان کو بھی زیادہ سے زیادہ کنسلٹیشن کے ساتھ اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے تو اس کا کوئی ریپرکشن یا پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگا. اب بات یہاں تک نوبت آ گئی ہے، ولید اقبال صاحب کو بھی شامل کر لیں. ایکسپلائٹیشن ہو سکتی ہے. جمیل صاحب، جو وینزویلا والا انسیڈنٹ ہے اور گرین لینڈ کے اوپر جو ٹرمپ پوزیشن لے رہے ہیں، ایران کو جس طریقے سے دھمکا رہے ہیں، تو یہ نیا جو گلوبل سسٹم ہے کیا بنے گا؟ جو رول بیسڈ ماڈل تھا وہ تو کہیں دفن ہو گیا، تباہ ہو گیا، اب تو کچھ اور ہی دنیا کی شکل ہوگی. جی ہاں، بس آخری سسکیاں ہیں اس کی یو این چارٹر اور انٹرنیشنل لا کی، کیونکہ اس کی جو دجیاں اڑتے ہوئی دیکھی جا رہی ہیں دنیا میں ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، تو یہ تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہی لاٹھی اور بھینس والی بات، جس کی لاٹھی اسی کا بھینس، وہ چل رہا ہے. اور ابھی تو خدشات یہی ہیں، آپ نے اپنے بیانیے میں بھی بتایا ہے کہ وہ ایران کے لیے جس طریقے کے دھمکیاں جاری ہو چکی ہیں، نو ون لیس دین دی موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ آف دا موسٹ پاورفل کنٹری کے لاکڈ اینڈ لوڈیڈ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اگر وہاں اموات اگر ہوئیں پروسٹیسٹ کی، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں 36 پروونسز میں سے 26 پروونسز میں ایک اپرائزنگ سی ہو رہی ہے. لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے، 2019 میں بھی ہوا، یہ 2022 میں بھی ہوا. وومن فریڈم کے حوالے سے وہاں سینکڑوں کے حساب سے لوگوں پر ایکشن ہوا سیکورٹی فورسز کا. ظاہر ہے ان کی اموات بالکل قابل مذمت ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس وقت کسی ملک نے، امریکہ یا اسرائیل نے ڈائریکٹ اس قسم کی دھمکی نہیں دی تھی. اب کیونکہ یہ ایک ریت اور روایت جو پڑی، جو ایک سکسیسفل 1.5 گھنٹے کا وینزویلا میں آپریشن ہوا، جس پہ دنیا کوئی زیادہ شور نہ مچا سکی، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بغیر کسی ریزولوشن پاس کیے ہوئے یا بغیر جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیے ہوئے ختم ہو جانا، یہ تمام چیزوں کا اگر اعادہ کیا جائے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایران کے پر حملے کی آمد ہے، اور اس کی چند وجوہات ہیں اور بڑے واضح وجوہات ہیں اس کے. کیونکہ اسرائیل کی تو بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے بچے کھچے جو بھی انفراسٹرکچر ہے ایران کا نیوکلیئر کے حوالے سے، اس کو بھی بالکل مٹی میں ملا دیا جائے. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے تو بالکل اناؤنس کر دیا ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے ملک میں ایجنٹس پیدا کیے جاتے ہیں، جیسے وہاں کے سائنسدان بنوائے گئے، جیسے وہاں کے چن کے نشانے پر وہاں کی عسکری قیادت کو نشانہ بنایا گیا جون کے مہینے میں. تو اسی طریقے سے جو وہاں اس وقت مظاہرین کو انسائٹ کرنے میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. اور یقیناً اس میں ایکسٹرنل فیکٹر بہت زیادہ. ڈیتھ ٹو سپریم لیڈر، یہ کبھی کوئی نعرہ نہیں لگا تھا، اب یہ نعرے لگ رہے ہیں ان پروٹیسٹ میں. تو محسوس یہی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وی نیڈ ہیلپ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس، کم اینڈ ریسکیو اس. جو پروٹیسٹرز کوئی تو نعرے وہاں لگوا رہا ہے یہ، ورنہ ایران بڑی ہوموجینس سوسائٹی ہے. جب جون میں حملہ ہوا اور اس وقت جب رجیم چینج کرنے کی بات آئی اسرائیل کی طرف سے، تو اس وقت یکجا ہو گئے تھے وہ لوگ. اس وقت جو رجیم چینج کرنے کی بات ہو بھی رہی تھی وہ مدھم پڑ گئی تھی. لیکن اب وہ بات دوبارہ بریک قریب آ گئی ہے. لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ بہت ٹارگیٹڈ رجیم چینج کا ایک، اس کو اعلانیہ ٹرمپ صاحب خود اپنی ٹویٹس کے ساتھ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ تیاری کر رہے ہیں، لوگ نکلیں، ان کو کوئی ہاتھ بھی لگائے گا تو ہم ساتھ کھڑے ہیں. تو ان لوگوں کو انسائٹ کرنے میں بھی کچھ لوگ وہاں موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں.